بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ چیپٹر نمبر 7 سٹارٹ کریں گے جو کہ جیومیٹری ہے۔ یہاں سے ہماری جو ہے یہ جیومیٹری شروع ہو جائے گی اور آگے پھر کچھ چیپٹرز جو ہے اسی طرح جیومیٹری کے ہوں گے۔ اس کے علاوہ پھر آگے چل کے اور بھی چیزیں آئیں گی۔ اس چیپٹر کی جو ہے 2 ہی ایکسرسائزز ہیں اور کوئی مشکل ایکسرسائزز نہیں ہیں۔ ہاں جی 3 ہیں جی، بالکل 3 ایکسرسائزز ہیں اور بالکل آسان سی ایکسرسائزز ہیں۔ ان کا تعلق زیادہ سے زیادہ آپ کی ڈیفینیشنز کے ساتھ ہے۔ جو ہم لوگ ابھی ڈیفینیشن سٹارٹ کریں گے اور ان کو پڑھیں گے تو ان کو جب آپ یاد رکھیں گے تو آپ کی ایکسرسائزز بڑی آسانی سے ہو جائیں گی۔ اگر آپ لوگ ڈیفینیشنز یاد نہیں کرتے تو پھر آپ لوگوں کی جو ایکسرسائزز ہیں وہ کلیئر نہیں ہوں گی۔ کلیئر ہو جائیں گی مطلب میں تو یہاں پہ کلیئر کر ہی دوں گا، لیکن آپ کو جو ہے اس کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں آپ کو آئے گی کہ یہ جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں یہ کیا ہے۔ یہاں پہ آپ لوگوں نے زاویے کے بارے میں سیکھنا ہے اور اس کے پہلے سب سے پہلے آپ لوگوں نے خط کے بارے میں جاننا ہے کہ خط کیا ہوتا ہے۔ اس طرح کر کے کچھ جو ہے یہ ڈیفینیشنز ہیں کچھ، تو ہم لوگ جو ہے یہ پہلے آج ڈیفینیشنز پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ آگے ایکسرسائزز کی طرف سے چلیں گے۔ ایک کتاب کوئی اور ہو جائے جو آپ کو پڑھی جائے سکتے۔ صفحہ نمبر 112 کے اوپر جو نیو کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 112 ہے۔ 112 کے اوپر ہم لوگوں نے سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھنی ہے اور وہ لکھا ہوا ہے متوازی خطوط۔ اس کی سب سے پہلے آپ ڈیفینیشن جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہے وہ پڑھتے ہیں اور پھر میں آپ کو بعد میں اس کا بورڈ کے اوپر ایک قسم کا پریکٹیکل بھی کرواتا ہوں کہ متوازی خطوط کیا ہوتے ہیں۔ اگر 2 خط جو ایک مستوی پر واقع ہوں ایک دوسرے کو کسی بھی جگہ پر ملتے نہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں تو ان کو متوازی خطوط کہتے ہیں۔ متوازی خطوط کا درمیانی فاصلہ ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ پڑھا۔ اب جناب بات یہ ہے کہ متوازی خطوط کو ہم لوگ جو ہے نا یہ انگلش میں اگر اس کی ٹرانسلیشن کریں تو وہ ہوتا ہے جی پیرالل لائنز۔ ایسی 2 لائنز یا ایسے دو خط جن کا درمیانی فاصلہ ہمیشہ ایک جیسا ہی رہے گا اور یہ آپس میں کسی بھی پوائنٹ پہ جا کے کبھی نہیں ملیں گے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مثلا ان کو ہم لوگ لمبا کرتے جائیں تو جب ان کا فاصلہ آپس میں درمیان سے برابر رہنا ہے تو یہ کبھی بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملیں گے۔ ان کو کہتے ہیں جی متوازی خطوط اور ان کی جو مثال ہے عام زندگی کے اندر، آپ لوگ کوئی مثال دے سکتے ہیں اس کی؟ جی اذان نے بالکل صحیح بتایا ہے کہ جو ٹرین کی پٹڑی ہے، آپ کو پتا ہے کہ ٹرین کی پٹڑی اسی طرح اس کی نا 2 لائنیں ہوتی ہیں لوہے کی، درمیان میں اس طرح کا کچھ لکڑی کے وہ لگی ہوتی ہیں، لکڑیاں چھوٹی چھوٹی لگی ہوتی ہیں اس طرح کر کے، ٹھیک ہے، کبھی آپ نے اس طرح دیکھا ہوگا، اور اس طرح درمیان میں نٹ بھی یہاں پہ ہوتے ہیں اس طرح کر کے۔ تو ٹرین ان 2 لائنوں کے اوپر چلتی ہے، تو یہ جو ٹرین کی پٹڑی ہوتی ہے نا گھوم رہی ہوتی ہے، کچھ بھی کر رہی ہوتی ہے، جو کچھ بھی کرتی رہے، 2 لائنیں یہ جو ہے نا یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح نہیں مل سکتی۔ کتنے لمبے جو ہے یہ ٹرین سفر طے کرتی ہے لیکن وہ پٹڑی جو ہے وہ آپس میں کسی جگہ پہ بھی جا کے آپس میں نہیں ملتی۔
لیکن اگر ہم لوگ ایسے خطوط لے لیں، ایسے خط لے لیں جو کہ متوازی نہیں ہے، مثال کے طور پہ میں جناب ایک لائن یہاں پہ ایسے لے لیتا ہوں اور دوسری لائن جو ہے نا یہاں پہ یہ ایسے لے لیا، اس کا فاصلہ یہاں سے زیادہ ہے، ادھر سے کم ہے، اگرچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپس میں یہاں پہ نہیں ملے ہوئے، لیکن ان کی ڈائریکشن اس طرح کی ہے کہ اگر ان کو لمبا کھینچتے جائیں گے نا، ایک نہ ایک پوائنٹ پہ جا کے ان دونوں نے آپس میں مل جانا، یہ متوازی خطوط نہیں ہے۔ ایسے خطوط جو آپس میں کسی پوائنٹ پہ مل جائیں وہ متوازی نہیں ہوتے۔ متوازی خطوط صرف اور صرف وہ ہیں جو کہ کسی بھی پوائنٹ پہ آپس میں وہ ملتے نہیں ہیں، ان کو ہم لوگ جو ہے یہ متوازی خطوط کہتے ہیں۔ اور یہ جو چیپٹر نمبر 7 کی پہلی ایکسرسائز ہے، اس کا تعلق صرف اور صرف متوازی خطوط کے ساتھ ہے، ان کے اوپر کھینچے گئے قطع خط کے ساتھ ہے۔ اب یہ قطع خط کیا ہوتا ہے؟ قطع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاٹنا۔ ہم لوگ جب آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو کوئی دوسرا بندہ بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم درمیان میں اگر بول دیں تو ہم کہتے ہیں نہیں قطع کلامی معاف کرنا۔ قطع کلامی معاف کرنا کا مطلب کیا ہے کہ میں نے آپ کی بات کو کاٹا ہے، قطع کیا ہے، تو اس لیے وہ مجھے معاف کرنا۔ یہاں پہ بھی قطع خط جو ہوتا ہے نا، یہ کاٹنے کا بھائی معنی ہے۔ یہ دو خط ہیں متوازی، یہ دو متوازی لائنیں ہیں، کوئی ایک لائن جو ہے یہ ان دونوں کو درمیان سے اس طرح گزار دی جائے۔ اب یہ لائن جو ہے اس لائن کو بھی کاٹ رہی ہے اور اس لائن کو بھی کاٹ رہی ہے، لیکن یہ بھی لائن ہے سیدھی، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں، اس طرح، لیکن نہیں بھائی یہ نہیں ہمیں چاہیے، اس کا کوئی خاص رول نہیں ہے۔ ہاں یہ جو سیدھی لائن ہم لوگوں نے کھینچی ہے نا، اس کا خاص رول ہے، اور وہ کیا رول ہے؟ جب بھی کوئی دو لائنیں آپس میں ملتی ہیں، جب بھی کوئی سی دو لائنیں آپس میں ملتی ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی زاویہ بناتی ہیں، کوئی نہ کوئی زاویہ بناتی ہیں، زاویہ کی مقدار ہوتی ہے۔ آپ کے پاس ڈی ہوتی ہے، جیومیٹری کے اندر ایک ڈی ہوتی ہے، اور وہ ڈی کیا ہوتی ہے؟ اس طرح ہوتی ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ اس کا سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے، اور یہاں پہ ادھر جو سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے نا، اس کے اوپر 90 نمبر لکھا ہوتا ہے۔ سینٹر پوائنٹ کے اوپر 90 نمبر لکھا ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ 90 ڈگری کا جو ہے نا یہ زاویہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہماری دیواریں ہیں نا، یہ ایک دیوار اس طرح آ کے ملی ہے اور یہ دوسری دیوار وہاں پہ جا کے ملی ہوئی ہے۔ یہ جو دیواریں ہیں یہ بالکل سیدھی ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، ان کے درمیان میں کوئی بھی دیوار ٹیڑھی نہیں، اس طرح ٹیڑھی نہیں ہے، بالکل سیدھی ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ والی لائن جو ہے یہ کر لیں کہ وہ والی دیوار ہے، اور یہ والی لائن جو ہے یہ والی دیوار ہے، تو پھر یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو مل کے زاویہ بنا رہی ہیں وہ 90 درجے کا ہے۔ اچھا، اگر میں یہ ڈی اٹھا کے اس کا یہ والا پوائنٹ جو ہے اس کے اس پوائنٹ پہ رکھوں، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ جو ہے، اور یہ لائن سیدھی رکھنی ہے بھائی، یہ لائن اس کے اوپر سیدھی رکھنی ہے، تو یہ جو لائن ادھر جا رہی ہے میں دیکھوں گا کہ ڈی کے اوپر بھی اس طرح لائنیں لگی ہوتی ہیں بھائی، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ زاویے لکھے ہوتے ہیں، مثلا یہ 90 کا ہے، دو قسم کے زاویے ہوتے ہیں بھائی، دونوں سائڈ پہ زیرو بھی ہوتا ہے، یہاں پہ بھی زیرو ہے، یہاں پہ بھی زیرو ہے، یہاں پہ 180 بھی ہے، یہاں پہ بھی 180 ہے۔ سیدھی لائن جو ہے یہ بالکل سیدھی لائن، زاویہ بنانے کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے، اور یہ جو بالکل سیدھی لائن ہے یہ 180 ڈگری سینٹی گریڈ کی ہوتی ہے۔ ہاں جی، اچھا، اب میں اگر ڈی اٹھا کے اس پوائنٹ پہ رکھتا ہوں اور یہ لائن جو سیدھی ہے میں نے اس کے ساتھ اس طرح سیدھی کرنی ہے،
फिर मैं देखूंगा कि ये जो लाइन है डी के किस लाइन के साथ मैच कर रही है। जब मुझे पता चलेगा कि ये इस लाइन के साथ मैच कर रही है, फिर देखूंगा कि उस लाइन के ऊपर नंबर कौन सा लिखा हुआ है। वो जो नंबर लिखा होगा वो यहां पे मैं इस तरह लगा के ना आर्क और उसका नंबर लिख दूंगा। मिसाल के तौर पे यहां पे मैं लिख देता हूं जी 75 डिग्री सेंटीग्रेड, कि ये जो लाइन थी ना यहां पे 75 के सामने आ रही थी, ये जो लाइन है, ठीक है। तो मैंने 75 लिख दिया। और ये जाविया जो है ना, ये दो लाइनें, एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये आपस में मिली हुई है, तो ये जो है ना ये 75 डिग्री का जाविया है। अब मुतवाज़ी और हुतूत के साथ इसका क्या ताल्लुक है? जो हमने कहा कि ये जो कता हद हमने खींचा है, इसका मुतवाज़ी हुतूत के अंदर क्या किरदार है, ये देखना। देखें भाई, ये जो दो लाइनें सीधी खींची हैं, ठीक है, इसमें हमने चेक किया कि ये जो जाविया था ना ये था 75 का। अब भाई उसके सामने वाला ये जो जाविया है ना, ये आपको आंखें बंद करके पता चल जाना चाहिए कि ये भी जाविया जो है ये 75 का है। ये मुतवाज़ी हुदूद के अंदर सिर्फ होगा, और ये इस तरह भी होगा कि लाइन भी उसके ऊपर सीधी खींची हो तब। अगर लाइन टेढ़ी है या हुदूद मुतवाज़ी नहीं है फिर नहीं, फिर ये कानून नहीं चलेंगे। अच्छा, ये आमने सामने जाविये जो है ना, ये ऐसा कानून है। कानून तो इस तरह हम लोग बोलते हैं कि मुतवाज़ी हुदूद के ऊपर कता हद जब लगाया जाए तो उससे बनने वाले जाविये आमने सामने जाविये आपस में बराबर होते हैं। ये जाविया इसके सामने है, ये वाला जाविया मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूं जी 105 का है, तो ये इसके सामने जाविया ये वाला है, वो भी 105 का है, ठीक है। एक बात ये हो गई, ये जो जाविया यहां पे बना हुआ है ना, क्योंकि ये लाइनें हैं बराबर, तो ये लाइन है सीधी, तो ये वाला जाविया भी 75 का है, ये भी 75 का है, और उसके बाद ये भी 75 का, और ये भी 105 का है, और ये भी 105 का है। ये सिर्फ होगा उस वक्त जब हुदूद मुतवाज़ी होंगे और कता हद भी सीधा होगा। हाँ, सीधा होने का जरूरी नहीं है कि मैंने ये थोड़ा सा टेढ़ा करके लगाया तो इसलिए जरूरी नहीं है, आप इस तरह लगा लें, इस तरह सीधा लगा लें। मतलब यह है कि लाइन जहां से आपने खींचनी शुरू की है ना, वो फुट्टे के साथ सीधी हो। बेशक आपने फुट्टा टेढ़ा रखा हुआ है, लेकिन होनी लाइन सीधी चाहिए। इस तरह नहीं हो सकता कि जनाब ये लाइन इधर से खींची है ना तो आगे जाके ऐसे हो जाए, नो, वो गलत हो गया, वहां पे आपके रूल नहीं पूरे हो सकते, ठीक है। आप कहेंगे सर ये देखें यहां से सीधी है इतनी, आगे से फिर इतनी सीधी है, नहीं भाई ये सीधी नहीं है। आपकी सीधी लाइन जो है उस वक्त सीधी गिनी जाएगी जब वो दोनों लाइनों के ऊपर से, हाँ यहां से आप कहेंगे जनाब ये लाइन सीधी है, यहां से आगे आप टेढ़ी करते हैं, वो और बात है। लेकिन उन्होंने जो मुतवाज़ी हुदूद को जो सीधा कट किया हुआ है ना, जहां से कटा किया हुआ है, वो हमारी एक ही लाइन है, उसके ऊपर रूल्स पूरे हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे रूल्स पूरे नहीं होंगे। अब पहली एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चन हैं कि मुतवाज़ी हुदूद के ऊपर कता हद किया गया है, कुछ जाविये उसने आपको बताए होंगे, आपने उसके आमने सामने का हिसाब लगा के बाकी जावियों का पता करना है कि क्या इसका हिसाब है। अच्छा, एक और चीज, एक लाइन के ऊपर टोटल जाविये जो है 180 होते हैं। मैं आपको यहां पे एक जाविया खींच देता हूं ये वाला, और मैं कहता हूं कि ये जो है ये 60 दर्जे का जाविया है। यहां पे बाकी जाविये कितने बच गए? जब एक लाइन के ऊपर टोटल जाविये 180 है। जी बिल्कुल आपने सही बताया है कि एक जाविया मैंने आपको बता दिया कि ये 60 का है, तो दूसरा सिंपल सी बात ये है कि 180 में से 60 माइनस करें, जो बाकी रह गया वो इधर लिख देंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है।
تو یہ جناب 180 میں سے 60 نکالا تو 120 زاویہ آ گیا، آپ کو زاویے کا پتہ چل گیا۔ اس طرح کے کوسچن بھی آگے آنے ہیں، میں نے اس لیے یہ آپ کو ایک سادہ سا جو ہے طریقہ پہلے ہی بتا دیا ہے کہ آپ کو ایک زاویہ دیا ہوگا اور یہاں پہ لکھا ہوگا ایکس اے بی سی جو بھی لکھا ہوگا، اور کہیں گے کہ ایکس کی ویلیو فائنڈ کریں، اور نیچے 180 کوئی نہیں لکھا ہونا، یہاں پہ یہ نہیں لکھا ہونا۔ یہ باتیں آپ نے خود یاد رکھنی ہیں۔ سیدھی لائن کے اوپر 180 زاویے ہوتے ہیں اور دائرے کے اندر بھائی ایک دائرے کے اندر ٹوٹل زاویے 360 ہوتے ہیں۔ یہ باتیں آپ نے یاد رکھنے والی ہیں، یہ وہاں پہ نہیں انہوں نے لکھی ہوگی۔ آپ کو کوسچن صرف اس طرح آنا ہے، یہ نہیں نیچے لکھا ہوگا، بس اس طرح شکل بنی ہوگی اور لکھا ہوگا ایکس کی ویلیو فائنڈ کریں۔ 60 آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے ایکس کی ویلیو کس طرح فائنڈ کرنی ہے؟ آپ کے ذہن میں یہ بات ہے جناب کہ ایک لائن کے اوپر زاویے 180 ہوتے ہیں، 180 میں سے 60 مائنس کریں گے تو ایکس کی ویلیو 120 آ جائے گی، وہ آپ نے وہاں پہ لکھ دینی ہے، بس یہی آنسر ہوگا اس کا۔ ٹھیک ہے جی، تو آج کا ہمارا یہ جو 7 چیپٹر کا تعارفی لیکچر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم لوگ اس کی ایکسرسائز سٹارٹ کریں گے اور آپ کو پریکٹس کرنے کا موقع ملے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔